اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفخہ ونفسہ وہمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، سلام علیکم، طبتم، برکتیں اور رحمتیں آپ پر۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ گفتگو تحریر و تقریر سے پہلے اگر اسے پڑھ لیا جائے تو کوئی خطا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ بے شمار صلاۃ و سلام سید الانبیاء پہ، ان کے ماں باپ پر اور ان کی آل اور اصحاب پر۔ اسی کو ہم سرنامہ کلام بنا رہے ہیں۔ انہیں خلیفۃ اللہ فی الارض ابو البشر مسجود ملائکہ حضرت آدم علیہ السلام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام جیسا سفر کسی ولی نے آج تک نہیں کیا۔ تصوف کے اندر سفر کی بڑی اہمیت ہے، بلکہ تصوف کی کتب میں ایک الگ باب باندھا جاتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر لیجیے۔ تو جیسا سفر آدم علیہ السلام نے کیا ہے اور جتنا سفر آدم علیہ السلام نے کیا ہے کسی نے نہیں کیا، تو تصوف کے اندر ان کو بیان کرنا بھی بڑا ضروری ہے۔ آپ نے ہمارے لیے اور ہماری وجہ سے جنت سے زمین کا سفر کیا، پھر زمین سے پوری زمین کا سفر کیا، اس لیے ان کو بیان کرنا بھی ضروری ہے۔ ایسے 300 اولیاء ایسے ہیں کہ جن کے دل آدم علیہ السلام کے دل پہ ہوتے ہیں۔ ہر ولی کا دل جو ہے، قلب جو ہے، وہ کسی نہ کسی نبی پہ ہوتا ہے، نبی کے دل پہ ہوتا ہے۔ تو 300 جب ہوئے، سب سے زیادہ تعداد آدم علیہ السلام کے قلب پر، اس لیے بھی بیان کرنا آدم علیہ السلام کو ضروری ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ تصوف کے شائقین جو ہیں اور مشاہدین جو ہیں وہ اس ٹاپک کو بھی بہت توجہ اور دھیان سے سنیں گے۔ اور استغفار آدم علیہ السلام، جو دوسرا تصوف کے اندر استغفار کی بڑی اہمیت ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اسلام کے اندر ہی بڑی اہمیت ہے۔ استغفار کی جو اہمیت ہے وہ ہم استغفار آدم علیہ السلام کے اندر دیکھتے ہیں کہ اس بات پہ بھی استغفار کر دیا جس نے ہر حال میں ہونا تھا۔ آدم علیہ السلام کا ذکر اس لیے بھی ضروری ہے کہ انسانوں کو معلوم ہو جائے کہ تم ایک ہی باپ کے بیٹے ہو، تو اپنے باپ کو جانو۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو قرآن مجید کے اندر 7 مرتبہ یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، اے آدم کے بیٹو کہہ کے پکارا ہے، اور مسلمانوں کو خاص طور پر ایک جگہ پہ کہا، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، یعنی جب تم نماز پڑھنے کے لیے آؤ تو خوب بن سنور کر آؤ۔ آدم علیہ السلام پہلے انسان، پہلے ظاہری نبی، پہلے خلیفہ، پہلے باپ، پہلے خاوند، اور اللہ نے ان کا ذکر پہلے پارے میں کیا۔ آگے بڑھنے سے پہلے نام پہ گفتگو ہو جائے۔ ابو البشر، ابو کا معنی یہاں باپ ہے، اور بشر کا معنی ہوتا ہے سکن، جلد، سکن۔ لفظ بشر قرآن مجید میں 37 مرتبہ آیا ہے۔ مخلوق میں سے سب سے پہلے یہ لفظ بشر نبی کے پہلے گستاخ شیطان عزازیل، اس نے کم درجہ نبی کا ثابت کرنے کے لیے حضرت آدم کو یہ لفظ بولا،
اس کے بعد ہر نبی کے دشمنوں نے یہ لفظ اپنے نبی کی تحقیر کے لیے، نبی کی گستاخی کے لیے یہ لفظ بولا۔ آپ قرآن مجید کو پڑھ لیجئے گا، خود بھی کبھی پڑھ لیا کریں، قرآن مجید کو پڑھ لیجئے گا کہ سب سے زیادہ لفظ بشر کس نے استعمال کیا ہے۔ بس یہ ہے کویسچن، یہ کویسچن ہونا چاہیے کلاسز کے اندر کہ قرآن مجید کے اندر سب سے زیادہ لفظ بشر انبیاء کے لیے کس نے استعمال کیا؟ تو ایک ہی جواب ہوگا، کافروں نے۔ باقی جس نے جو لفظ استعمال کیا اس میں حقارت نہیں ہے، یا اطلاع ہے یا خود وہ استعمال کر رہا ہے عاجزی کے لیے۔ انبیاء کے چاہنے والوں نے کبھی بھی اس لفظ کو پسند نہ کیا کہ بولا جائے۔ لفظ بشر نبی کے لیے یہ فلسفہ رائے نامے داخل ہے۔ خالق اپنی مخلوق کو جو چاہے پکارے، بندہ عاجزی کے لیے خود کو جو چاہے کہے، مگر اللہ نے جو بشر کہا تھا وہ کم درجہ ثابت کرنے کے لیے نہیں، اطلاع دینے کے لیے کہا تھا بشر فرشتوں کو اور جنوں کو کہ یہ تم سے مختلف مخلوق ہوگی، اس مخلوق کا نام جو ہے وہ بشر ہے، تو اطلاع دینے کے لیے کہا تھا۔ تو ابو البشر وہ مخلوق جس کی سکن ہے، ان کے یہ باپ خلیفۃ اللہ فی الارض، ہمارے ابا آدم علیہ السلام زمین پر اللہ کے خلیفہ بنا کر بھیجے گئے۔ اللہ نے فرشتوں کو کہا، بتلایا، اطلاع دی، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو خلیفہ کا ظاہر ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اگر خلیفہ بھی چھپا ہوا ہوگا تو پھر فائدہ کیا خلیفہ کا؟ دیکھیے اب تیمم وضو کا خلیفہ ہے، تو اگر پانی چھپ گیا ہے، نظر نہیں آ رہا، تو مٹی تو نظر آنی چاہیے، دھول تو نظر آنی چاہیے۔ تو اگر یہ دونوں چھپ جائیں گے تو پھر ہم کام کیا کریں گے؟ تو خلیفہ کا ظاہر ہونا ضروری، چونکہ یہ خلافت مع النبوت تھی، اس لیے اس کا چناؤ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوا۔ پھر شروع میں مسجود ملائکہ، آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد علم اور نبوت کی برتری کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ قرآن مجید میں ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا۔ یہ سجدہ جو ہے یہ تعظیمی تھا، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تو جائز رہا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں یہ منسوخ ہو گیا۔ اب اگر کوئی 7 ہڈیوں کو زمین پر رکھ کر تعظیم کی نیت سے سجدہ کرتا ہے تو گناہ گار ہے، یہ سجدہ کرنا حرام ہے۔ اور اگر عبادت کی نیت سے کرتا ہے تو شرک ہے، خواہ قبر کو ہو یا بشر کو ہو۔ تو سب لوگ سن لیجئے، سجدہ ہوتا کیا ہے؟ اب ہر آدمی ذرا جھکنے کو سجدہ قرار دے دیتا ہے، او جی تم سجدہ کر رہے ہو، تم سجدہ کر رہے ہو۔ نہیں، 7 ہڈیوں کا زمین پر لگنا اور اس کے بعد نیت کا ہونا، یہ دونوں کا اکٹھا ہونا ہے، تب جا کر حکم لگے گا، کوئی بھی لگے۔ 7 ہڈیاں زمین پر ہوں، اس کے بعد تمہاری نیت کیا ہے، تو یہ دونوں چیزیں جب ملیں گی تو پھر حکم لگائیں گے۔ اب ہر آدمی جو ہے وہ ذرا کوئی جھکا تو دشمنی میں کہہ رہی ہے، بولے جی تم شرک کر رہے ہو۔ آدم کچھ کہتے ہیں کہ یہ لفظ عربی ہے، تو اگر یہ لفظ عربی ہے تو سماہ آدم لأنہ خلق من عدیم الارض، یہ عدیم الارض سے ہوگا۔ پھر کچھ کہتے ہیں کہ آدم ہیبرو زبان کا لفظ ہے، تو اس کا معنی ریڈش فارم آف کلے، سرخ۔ تو آدم کا معنی ہوتا ہے گندم گوں، یہ مشہور معنی ہے، یعنی گندمی رنگ۔ تو یہ آپ کے رنگ کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ آپ نہ سفید تھے کہ سفید لوگ بولتے کہ بھائی آدم علیہ السلام ہمارے تھے، نہ آپ بالکل کالے تھے کہ کالے لوگ بولتے کہ آدم علیہ السلام ہمارے تھے۔ ایسا رنگ دیا کہ سب کو شامل۔ ادیم جانتے ہیں ہم کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو سماہ آدم علیہ خلق من عدیم الارض، ادیم کہتے ہیں اس جلد کو کہتے ہیں جو انسان اور حیوان کے جسم کو ڈھانپ لے۔ یہ نیچے وینز کا ایک جال بچھا ہوا ہے، وہ اگر صاف نظر آنے لگ جائے آدمی ڈر جائے، اللہ تعالیٰ نے کس خوبصورتی سے اس کے اوپر جلد کو بچھا دیا۔ تو ادیم ظاہری، ہر ہستی کے ظاہر کو کہتے ہیں، جیسے آپ بولتے ہو نا عربی میں ادیم الارض، زمین کا ظاہر، ادیم اللیل، تاریکی، رات کی تاریکی، ادیم النہار، اس کی سفیدی۔ تو یہ آدم گندم گوں، آدم ادیم الارض سے، آدم ریڈش فارم آف کلے، سرخ رنگت مٹی کی۔ آپ کی تخلیق، آئیے سب سن لیجئے، ہم سب کس کی اولاد ہیں؟
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیو ورلڈ آرڈر میں کیا فرمایا تھا؟ جب آپ نے خطبہ حجت الوداع دیا، پوری دنیا کو چینج کر کے رکھ دیا میرے نبی کے خطبے نے. میرے نبی نے فرمایا، اس میں ایک بات آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں، کتاب بیان و تبیین، اس کا صفحہ 17 پہ ہے، ترجمہ سن لیجیے. اے لوگو، تمہارا رب ایک، تمہارا باپ ایک، تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے. اللہ کے نزدیک معزز وہی ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آگاہ کر دیا. یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ کسی کے آنے سے پہلے جو اس دور کی عظیم قوم ہے اس کو آگاہ کیا جائے. فرشتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا سورہ بقرہ، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. فرشتوں کو اعلان کیا، بتایا انہیں. اور سورہ صاد کی آیت نمبر 75 پہ ہے، قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِين. خلاصہ، وہ خلیفہ فرشتوں اور جنوں سے نہیں، ایک نئی مخلوق جو میں مٹی سے تخلیق کرنے والا ہوں وہ بشر ہوگا. نئی مخلوق بشر ہیں جسے میں مٹی سے تخلیق کرنے والا ہوں. یہ ان کو بتلایا. اے انسان، تو کس عظیم باپ کی اولاد ہے کہ جس کی آمد کی اطلاع جو ہے وہ اس دور کی عظیم مخلوق فرشتوں کو دی جا رہی ہے. تو آدم علیہ السلام سے پہلے نظام کائنات کے علاوہ دو اسپیشل مخلوق تھی. فرشتے یہ ایک نوری مخلوق ہیں، جسم نوری یتشکل باشکال مختلفہ. یہ گناہ نہیں کرتے، صرف نیکی ہی نیکی، نیکی ہی نیکی. اور دوسری مخلوق جن تھی کہ جن کے اندر فساد زیادہ ہے، کچھ اچھے ہیں کچھ نافرمان ہیں. تو انسان سے پہلے فرشتے تھے، یہ اشارۃ النص سے ثابت ہوا. اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل، اشارۃ النص نہ بھائی فرشتوں سے گفتگو ہو رہی ہے. اور جو جن ہیں یہ بھی انسان سے پہلے ہیں، یہ عبارت الناس سے ثابت ہو رہا ہے. عبارت ڈائریکٹ بتا رہی ہے ہمیں. سورہ ہجر کی آیت نمبر 27، والجان خلقناہ من قبل من نار السموم. من قبل، تو انسانوں سے پہلے جنوں کو بھی پیدا کیا گیا. عبداللہ ابن عباس کے بقول 2000 سال قبل پیدائش آدم جنوں کو آگ سے تخلیق کیا گیا. تو ہمارے باپ آدم علیہ السلام سے پہلے دو مخلوق تھیں. باقی مخلوق پہ، چھوٹی موٹی پہ میں گفتگو نہیں کر رہا، بڑی دو تھی، فرشتے اور جن، دونوں میں اعلان کر دیا گیا. اب آدم علیہ السلام کی تخلیق کا پروسیس کیا ہے؟ آدم علیہ السلام نے رہنا زمین پہ تھا، اور یہ عالم مشاہدہ ہے، عالم اسباب ہے. اس لیے آپ کا جسم کن کہہ کر نہیں بنایا گیا، اس کو پروسیس اس کا ہوا، اس کو وسیلوں سے بنایا گیا، اس کو اسباب سے بنایا جا رہا. تو انسان کے باپ کا جسم جب وسیلوں سے بنایا جا رہا ہے تو بیٹا وسیلے کا کیسے منکر ہو گیا؟ اگر تم اپنے ہاتھ کا وسیلہ بنا کر روٹی کھا رہے ہو، ایک دم سے تمہارا برین، تمہارا یہ ذہن آرڈر دیتا ہے ہاتھ کو، چل وسیلہ بن، روٹی اس کے منہ میں ڈال، لیکن آپ کو پتہ نہیں چلتا وہ اتنی تیزی سے آرڈر دے رہا ہے. یہ کچھ آرڈر ہے نا، یہ سب آرڈر سے ہو رہا ہے، لیکن یہ اتنی تیزی سے ہے کہ معلوم نہیں ہو رہا، آپ کو ٹائم نہیں لگ رہا. تو دماغ آرڈر دیتا ہے، چلو، بلکہ تم خود ہی آرڈر دے رہے ہو، چلو لقمہ وسیلہ، یہ یوں اٹھایا اور وسیلہ تم نے جانا ہے تو دماغ عادت دے، چلو وسیلہ، پاؤں کے وسیلے سے چل رہے ہو، دیکھ رہے ہو آنکھ کے وسیلے سے، سن رہے ہو کان کے وسیلے سے، بول رہے ہو منہ کے وسیلے سے، زبان کے وسیلے سے. تو بھائی یہ سارے وسیلے ہیں نا، تو کیا یہ وسیلے خدا ہیں؟ نہیں، آپ خود ہی ان کو آرڈر دے رہے ہو میری مدد کر. آپ نے آرڈر دیا ہاتھ کو میری مدد کر روٹی کھانے میں، آپ نے کان کو آرڈر دیا میری مدد کر سننے میں، آپ نے آنکھ کو آرڈر دیا میری مدد کر دیکھنے میں. اب میں یہ بول رہا ہوں، آپ کے سامنے تقریر کر رہا ہوں، میں آرڈر دیتا جا رہا ہوں کہ بول، تو میں مدد لے رہا ہوں نا، تو کیا یہ خدا ہو گئے؟ تو جب میں ان سے مدد لے رہا ہوں تو یہ خدا نہیں ہے، میں مشرک نہیں ہوں. تو ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے صدقے سے ہمیں یہ سب کچھ ملا ہے، ان سے اگر ہم یہ کہیں یا رسول اللہ ہمارے لیے دعا کیجئے. کیسا دنیا میں مذہب آ گیا کہ اپنے ہی بڑوں سے مدد لینا شرک ٹھہر گیا، اور کافروں سے اور مشرکوں سے مدد لینا اسلام ٹھہرا. تو پروسیس جو شروع ہوا وہ وسیلے سے، جاؤ چاروں فرشتوں کو باری باری بھیجا. جبریل علیہ بڑے فرشتوں کو زمین سے مٹی لانے کو بولا، لیکن کامیاب صرف اسرائیل علیہ السلام ہوئے. یہی وجہ ہے کہ آج آپ کی جان، آدم علیہ السلام کے بچوں کی جان اسرائیل علیہ السلام ہی نکالتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ
میٹیریل وہی لائے تھے تو بھائی اب تمہارے ذمہ ہی ہے یہ. انہوں نے مٹی کی آہوزاری پہ غور نہیں کیا, دھیان نہیں دیا, انہوں نے اللہ کے حکم پر دھیان دیا تو کہا بس ٹھیک ہے یہی جائیں گے. کیونکہ اس وقت بھی بچے رو رہے ہوں گے. آج مٹی لانے میں مٹی رو رہی تھی تو جب یہ جان نکل رہی ہوگی تو تب بھی یہی بچے رو رہے ہوں گے, رشتہ دار رو رہے ہوں گے. تو ان کی آہو بقا کو نہیں سننا, میرے حکم کو سننا ہے. تو اسرائیل علیہ السلام کی اس لیے ڈیوٹی لگی ہوئی ہے. اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ اسرائیل علیہ السلام جان کیوں نکالتے ہیں. ہر جگہ سے تھوڑی تھوڑی مٹی لے لو تو اب وہ مٹی آپ سمجھیں گے کہ ایک ایک ٹرالی لی گئی, نہیں. اب 60 ہاتھ بنانا ہے, ہر جگہ کی مٹی لے لو بھائی. جہاں جہاں انسانوں کے بچے بڑھیں گے وہاں وہاں کی مٹی لے آؤ. مٹی سے چیز بنانی ہو نا تو اس کے 4 مدارج ہوتے ہیں. بیسک 4 مدارج ہیں اس کے. سب سے پہلے سوکھی مٹی, پھر اس کے بعد اس میں پانی ملایا جاتا ہے, گیلی مٹی, پھر اس کے بعد اس کو گوندا جاتا ہے, چیکنی مٹی, پھر اس کے بعد بنا کر چھوڑ دیا جاتا ہے تو وہ بجنگ مٹی ہو جاتی. اب یہ 4 مدارج کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کر دیا. تو قرآن کو پڑھا جائے تو مسائل سارے حل ہو جاتے ہیں. تو ہمارے باپ آدم علیہ السلام کا جسم مٹی سے بنایا, تو اب 4 مدارج کو ذرا سنیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صرف مٹی. تو سب سے پہلے کوئی چیز بنانے کے لیے خاص قسم کی سوکھی مٹی لی جاتی ہے, اسے تراب کہتے ہیں. سورہ آل عمران آیت نمبر 59 اللہ نے فرمایا, نبی نے پہنچایا, ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب. آ گیا نا لفظ تراب, یہ پہلے سٹیپ کو بیان کر دیا. مٹی میں پانی جب ملا دیا تو یہ دوسرا سٹیپ ہے. تو عربی میں پانی ملی مٹی کو 3 کہتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا, نبی نے پہنچایا. سورہ صاد آیت نمبر 71 اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین. لفظ 3 آ گیا. تو 3 اس مٹی کو کہتے ہیں جس میں پانی مل جائے. مفہوم؟ تمہارے رب نے کہا فرشتوں سے کہ میں ایک بشر کو گارے سے پیدا کرنے والا ہوں. تیسرا سٹیپ, پھر آپ مٹی کو اچھی طرح گوندتے ہیں, وہ مٹی اس قابل ہو جاتی ہے کہ اس سے کچھ بنا سکیں. یہ تیسرا سٹیپ ہے. تو اللہ نے فرمایا, نبی نے پہنچایا. سورہ صافات آیت نمبر 11 انا خلقناہم من طین لازب. ہم نے ان کو چپکتے گارے سے پیدا کیا. طین لازب آ گیا نا. اب چوتھا سٹیپ ہے. تو جب چیز بنا لیتے ہو تو بنانے کے بعد اسے چھوڑ دیتے ہو سوکھنے کے لیے, تو یہ کھنکھناتی مٹی کی طرح ہو جاتی. اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یوں کیا. اللہ نے فرمایا, نبی نے پہنچایا. سورہ ہجر کی آیت نمبر 26 وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. تو 4 سٹیپ کا, اس لیے جب قرآن مجید میں لفظ مختلف آئیں تو یہ ذہن میں رکھیے گا 4 مدارج کا ذکر کیا. 3 تھی, اسے رب تعالیٰ نے گوندا, پھر اپنے دستے قدرت سے خلقتو بیدیہ. یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے آپ لوگوں کے لیے. خلقتو بیدیہ سورہ 7 کی آیت نمبر 75 ہے. آدم علیہ السلام کا جسد انور 60 ہاتھ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا. اور یہ سارا پروسیس جو ہے یہ جنت میں ہوا ہے, یہ بتانا ضروری ہے. یہ جنت میں ہوا. تو آپ کی نیشنلٹی جو پہلی ہے اور اصل جو آپ کی نیشنلٹی ہے وہ آپ جنتی ہیں. مسند امام احمد جلد سوئم صفحہ 229 اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا جسم بنایا اور جب تک چاہا چھوڑے رکھا. تو مسلم شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن تخلیق کیا. یہ آدم علیہ السلام کی مٹی سے تخلیق کوئی خود بخود یا نارمل عمل نہ تھا. اللہ نے اس کو اپنی نشانی قرار دیا ہے. یہ ایک بہت توجہ دینا آپ نے اس کے اوپر. مٹی سے بنا دیا, یہ نارمل پروسیس نہیں ہے, اتنا اہم پروسیس ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نشانی قرار دیا. اور جس کو اللہ نشانی قرار دے نا, وہ بات عام بندے کے بس کی نہیں ہوتی, وہ بڑی حیران کن چیز ہوتی. سورہ روم آیت نمبر 20 وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ. اس کی نشانیوں میں سے ہے, خصوصی نشانیوں میں سے ایک ہے مٹی سے تمہاری تخلیق. خود دیکھ لیجیے نا کہ اس وقت ہماری باڈی کے اندر کتنی چیزیں ہیں.
کتنی وینز ہیں، ہارٹ ہے، دل ہے، کڈنی ہے، یہ ساری چیزیں، یہ ساری اللہ تعالیٰ نے اپنی دست قدرت سے مٹی سے پہلے بنا دی تھی، اندر بریک 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 سب آدم علیہ السلام کے اندر، جسم میں، پھر زندگی میں، پھر مسجود ملائکہ بنانے میں کافی عرصہ ہے۔ اور اس میں حرف سما جو ہے یہ اشارہ کرتا ہے جو تراخی کے لیے آتا ہے، یہ سارا ٹائم ہے، جسم بننا، پھر روح ڈلنا، پھر مسجود ملائکہ، یہ کافی ٹائم ہے، اور یہ ٹائم سما بتا رہا ہے، اور سما تراخی کے لیے آتا ہے۔ میں آیت پڑھنا چاہتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ اعراف کی آیت نمبر 11۔ رب نے بتایا، نبی نے پہنچایا، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ۔ دیکھا، تخلیق، پھر تمہاری صورت، یعنی تمہیں مناسب طریقے سے بنانا، پھر فرشتوں سے کہنا کہ سجدہ کرو۔ اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 59، خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُن، پہلے مٹی سے بنا لیا، اس کے بعد جب روح کا پروسیس ہے جو اندر کا ہے، اس کے اندر بلڈ پیدا کرنا ہے، اس کے اندر جان ڈالنا ہے، یہ کن ہے، یہ کن سے تعلق رکھتا ہے۔ اس لیے جو وسیلے سے بنا ہے، یہ جو جسم ہے، یہ جو چیز ہے، یہ زمین کی ہے، زمین میں رہ جائے گی، لیکن جو روح ہے یہ واپس جائے گی، کیونکہ یہ کن سے تعلق رکھتی ہے، اس کو امر رب کہتے ہیں۔ تو اس آیت سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ جسم بنانے کے کافی عرصہ بعد جو ہے وہ روح ڈالی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب جسم کو بنا دیا، تو جسم بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اب ہماری صورت بنانی، مٹی کٹھی ہوگی نا، تو ٹانگیں بنا دی، یہ ساری چیزیں بنا دی، اب ہماری صورت بنانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مٹی لی، مٹی کے بعد اب ہمیں بنانا ہے، تو کس صورت پر بنایا؟ تو جس جمعے کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، بحوالہ البدایہ والنہایہ، وہ جمعہ 40 سال کا تھا۔ تو ویسے بھی آپ کو پتا ہر پلانٹ کا جو دن ہے وہ فرق اس میں ہوتا ہے، ہر پلانٹ کا دن، کیونکہ ہر پلانٹ میں سورج ڈیفرنٹ ہے تو پھر دن بھی ڈیفرنٹ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو کہا جمعہ، تو دن تو جمعہ ہی تھا کیونکہ اس کے علم کے مطابق، اب وہ جمعہ 40 سال کا تھا۔ صحیح ابن حبان میں ہے کہ عصر اور مغرب کے درمیان یہ کام ہوا۔ اب تخلیق سے مراد جسم بنانا ہے، یا تخلیق سے مراد جسم کے بعد روح ڈالنا ہے، یا دونوں ہی ایک ساتھ ہیں؟ تو یہ عصر، اسی لیے میرے جتنے مشاہدین ہیں، سننے والے ہیں، ملاقات کرتے، میں انہیں یہی بتاتا ہوں، خاص طور پر اپنی بہنوں کو یہ بتاتا ہوں، عصر اور مغرب کے درمیان کی عبادت مت چھوڑو جمعہ کے دن۔ بی بی فاطمہ الزہرا نے اپنی ساری لائف میں یہ ٹائم عبادت نہیں چھوڑی، وہ عصر میں عبادت شروع کرتی تھی جمعہ کے دن، اور بی بی فدا سے کہہ دیتی تھی آپ سورج کو دیکھتی رہو، جو ہی ڈوبے مجھے بتانا، اس وقت پھر آپ ختم کر دیتی اور دعا مانگتی تھی۔ بہت قبولیت کا وقت ہے۔ تو آدم علیہ السلام کو بنایا، تو جسم کا بنانا اور روح کا ڈالنا دو الگ چیزیں ہیں۔ یہ مسئلہ کہ آدم علیہ السلام جمعہ کے دن پیدا ہوئے، اس کا مطلب روح پھونکنا ہے یا جسم بنانا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن ایک بات آپ کو بتا دوں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، یہ بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، مسند امام احمد میں ہے، ابن خزیمہ نے بیان کیا ہے، دارقطنی میں ہے، اور تہذیب التہذیب کے اندر بھی ہے۔ حدیث کیا ہے؟ ان اللہ عز وجل خلق آدم علی صورتہ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ اب یہ کون سی صورت پر پیدا کی؟ صورت، ہمارے ہاں اردو میں جب بولا جاتا ہے صورت، تو صورت چہرے کو کہتے ہیں۔ تو کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے چہرے پر، چہرے کے مطابق اسے پیدا کیا؟ تو یہ صورت کا کیا معنی ہے؟ تو کہتے ہیں کہ یہاں لفظ صورت بولا گیا ہے، لیکن مراد اس سے جو ہے وہ صفت ہے۔ تو کیا ترجمہ ہوگا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو صفت پہ، اپنی صفات پہ پیدا کیا۔ ایک تشریح جو ہے وہ اس کی یہ ہے، یہ صورت الموجودۃ فی الخارج، یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے علم کے مطابق پیدا کیا، کہ جو اس کے علم میں تھا کیسا بنانا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمام لوگوں میں اپنے باپ آدم علیہ السلام کے زیادہ مشابہ ہوں میں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل مبارک آدم علیہ السلام سے، نین نقش جو ہیں وہ آدم علیہ السلام کے ساتھ ملتے ہیں۔ یہ چلا کہ آدم علیہ السلام کی آنکھوں کا کلر براؤن ہے اور بالوں کا کلر بلیک ہے۔ آپ کا بلڈ گروپ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی وہ من آیات ہی قرار نہیں دیا۔ آپ کی رگوں میں خون ہے تو اس کا گروپ کیا تھا؟ کیونکہ انسان زندہ ہوتا ہے تو اس کی رگوں میں خون تو دوڑتا ہے نا۔ تو آدم علیہ السلام کی اولاد مختلف بلڈ گروپس رکھتی ہے۔ مشہور جو ہیں وہ 4 گروپس ہیں بلڈ کے، او، اے، بی اور اے بی مائنس۔
سب سے زیادہ او پازیٹو اور اے پازیٹو ہوتا ہے اور سب سے کم اے بی مائنس ہوتا ہے. سب سے پہلے 1900 میں آسٹرین بایولوجسٹ کارل لینسٹائنر نے یہ بتایا کہ بلڈ کے جو ہیں وہ گروپس ہوتے ہیں. اس کو نوبیل پرائز بھی ملا تھا, اے بی او. تو آدم علیہ السلام کی اولاد مختلف گروپس رکھتی ہے, تو یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کا بلڈ گروپ اے ہو اور اما حوا کا بلڈ گروپ جو ہے وہ بی ہو. If Adam had blood group A and Eve had blood group B, all of the A, B and O blood groups could arise. یہ ایک مفروضہ ہے. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو لباس کیا دیا؟ جب ہم اپنے باپ پہ گفتگو کر رہے ہیں تو ہمیں دیکھنا ہے. اب یہ پہلا انسان ہمارے ابا آدم علیہ السلام, ان کو لباس کیا دیا؟ درخت چکھنے سے پہلے کوئی لباس تھا کہ نہیں؟ عیسائیت نے تو ٹوٹلی انکار کر دیا. عیسائیت نے کہا بھائی کوئی لباس نہیں تھا. جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے اوپر کوئی لباس نہیں ہوتا, بعد میں سالوں بعد اس کو لباس کا ہوش آتا ہے, اسی طرح آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوئی لباس نہیں دیا. میری تحقیق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لباس دیا. اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی جانور پیدا کیے ہیں, پرندے پیدا کیے ہیں, آپ دیکھ لیجئے ایک کو چھوڑ کے, اللہ تعالیٰ نے جتنے بنائے ان کو ان کی شرمگاہ کو ڈھانپنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز دی, پھر ان کو سردی گرمی سے بچنے کے لیے سکن بھی اسی ماحول کے مطابق دے دی. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 60 ہاتھ قد ہو آدم علیہ السلام کا اور اللہ تعالیٰ لباس کوئی نہ دے؟ نہیں, لباس بھی دیا اور شرمگاہ کو ڈھانپنے کے لیے بھی. اب وہ کیا تھا یہ سوچنا ہے, وہ کیا تھا. اور ایک بات اور آپ کو میں بتاؤں, میری دلیل جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب ٹوائلٹ میں جاتے ہو, نیکیڈ ہوتے ہو نا ریسٹ روم میں, تو آپ بول نہیں سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ نیکیڈ ہوتے ہو تو فرشتے آپ کے قریب نہیں آتے, وہ باہر ہو جاتے, اور جب آپ بولتے ہو تو فرشتوں کو اندر جانا پڑتا ہے, انہیں تکلیف ہوتی ہے, اس لیے ریسٹ روم میں نہیں بولتے. تو آدم علیہ السلام کی ملاقات تو مسلسل فرشتوں سے ہو رہی ہے, السلام علیکم کہہ رہے ہیں, سن رہے ہیں. تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آدم علیہ السلام کا لباس نہ ہو. لباس, یہ میری دوسری دلیل ہے. آدم علیہ السلام کا لباس تھا. اب میں قرآن سے دلیل دینے لگا. سورہ اعراف آیت نمبر 20, فوسوس لہما الشیطان لیبدی لہما ما وری عنہما سوآتہما. پھر شیطان نے ان کے جی میں وسوسہ ڈالا تاکہ کھول دے شرم کی چیزیں جو دونوں سے چھپتی تھی. تو معلوم ہے کہ کوئی لباس تھا کہ جس سے وہ چھپائی گئی تھی. میری دوسری دلیل سنیے جو قرآن سے دے رہا ہوں, سورہ اعراف کی آیت نمبر 27, اس کے ایک ورب سے دے رہا ہوں میں. ینزعو عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما. اتروا دیے ان کے لباس کہ ان کی شرم کی چیزیں انہیں نظر پڑیں. تو یہ ینزعو جو ہے نا, یہ جو ورب ہے فیوچر فعل مضارع ہے نا, تو ینزعو یہ بنا ہے نزعون سے. اس کا معنی ہوتا ہے کسی شے کو قرارگاہ سے کھینچنا. کچھ ان کے جسم پہ تھا جو اتروایا گیا, کھینچا گیا. مٹی میں حیات تو اس وقت آئی جب اللہ تعالیٰ نے اپنی روح کو پھونکا. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي. آدم علیہ السلام کا جسم بنا دیا گیا. جسم بنانے کے بعد آپ نے روح کو پھونک دیا. روح کو جب پھونکا, اللہ اکبر جل شان, پھر جان آئی. یہ وَمِنْ آیاتِ ہی ہے. اب جان آئی اس کے اندر. پہلے سر میں گئی, پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ باڈی میں داخل ہوگی, پورے جسم میں داخل ہوگی. دیکھا پھونک کا کتنا اثر ہے. لوگ کہہ رہے ہیں پھونکوں میں کیا رکھا ہے. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي. پھونک مارنے والا کوئی ہونا چاہیے. پھونکوں میں بہت کچھ رکھا ہے. اگر پھونکوں میں کچھ نہ ہوتا تو وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. گانٹھوں پہ پھونکے مارنے والیوں کے شر سے بچا. برا آدمی پھونک مارتا ہے تو برا اثر ہوتا ہے. اچھا آدمی پھونک مارتا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام سے رب کہہ رہا ہے کہ جب تم پھونک مار کے پرندے کو زندہ کرتے تھے, ٹھیک ہے, جب تم پرندوں میں پھونک مارتے تھے ان کے جسم میں, تو پھونک مارنے والا کوئی ہونا چاہیے. اور نبی نے کہا کہ گرم چیز میں پھونک مت مارو, پھونک مار کے گرم روٹی ٹھنڈی نہ کرو, گرم چیز کو پھونک مار کے نہ کہو کہ جراثیم اندر چلے جاتے ہیں. اسے کہتے ہیں کہ جب نبی کی توہین کی جاتی ہے تو رب تعالیٰ عقل چھین لیتا ہے. تو اگر آدم علیہ السلام من روحی ہیں, عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہیں, تو محمد مصطفیٰ نور اللہ کیوں نہیں ہے؟
وہ شرک کیسے ہو جاتا؟ جب آپ کے اندر روح آ گئی، جان آ گئی، آپ چلے، تو رب تعالیٰ نے آپ کو سکھایا کہ فرشتے ملے تو ان سے بولو السلام علیکم. تو ہمارے ابا آدم علیہ السلام کی گریٹنگ کیا تھی؟ السلام علیکم. یہ عربی والے سمجھیں گے جو بچے پڑھتے ہیں، طلباء جو ہیں. اگر الف لام لگا دیا جائے تو پھر السلام مو ہوتا ہے، اگر الف لام نہ لگایا جائے تو سلامن ہوتا ہے. جیسے میں پڑھتا ہوں نا سلام علیکم، تو الف لام لگاؤ تو پھر السلام ہوگا. تو ان دل ملاقات فرشتوں سے ملتے ہوئے آدم علیہ السلام نے السلام علیکم کہا. یہ کس نے ہمیں بتایا؟ میں تو تھا نہیں، آپ تو تھے نہیں، کس نے بتایا؟ یہ غیب کی بات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، بخاری شریف میں ہے. تو مسلمانوں فخر کرو، تمہاری گریٹنگ کیا ہے؟ السلام علیکم، سلام علیکم، یہ تمہاری گریٹنگ. ہمارے باپ جنت میں فرشتوں سے ملاقات کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ آدم علیہ السلام کو سکھایا تھا. پھر آخری نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہی سکھایا، سلام علیکم. سورہ انعام آیت نمبر 54. اب ذرا غور سے سننا ہے آپ نے، کیونکہ کچھ لوگ مجھے بھی پوچھتے ہیں کہ آپ سلام علیکم تم کیوں کہتے ہیں. غور سے سنیے گا، سورۃ الانعام آیت نمبر 54. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے پاس وہ آ جائیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں تو آپ انہیں کہا کرو سلام علیکم. ٹھیک ہے؟ تو حضور کو بھی یہی گریٹنگ سکھایا گیا. آپ کی جان نکالنے والے جو فرشتے آئیں گے، اگر آپ اولیاء اور ولیوں کی تعظیم، اگر آپ اولیاء اور انبیاء کی تعظیم کرنے والے ہیں تو پھر وہ فرشتے آپ کو کیا کہیں گے؟ سورہ نحل آیت نمبر 32. الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم. تو وہ فرشتے آپ کو آ کر کہیں گے جان نکالنے پر سلام علیکم، چلو چلیں. تو آپ بس سلام علیکم سن کر چل پڑو گے. تو پہلے میرے میں جو میں آیات پڑھتا ہوں اس میں ترتیب یوں ہے، پہلے اطلاع دی گئی، پھر علمی مقابلہ ہوا، پھر اس میں سجدہ. تو اللہ تعالیٰ نے جسم بنا کر جب جنت میں چھوڑ دیا تھا تو اس وقت بھی چمگوئیاں شروع ہو گئی تھیں، پرانی مخلوق میں باتیں شروع ہو گئی تھی. یہ کیا بنایا، یہ کیوں بنایا؟ تو مختلف ذرائع سے انفارمیشن ان میں اکٹھی ہو رہی ہے. زیادہ تر مسئلہ جو ہے وہ عزازیل عرف شیطان کو تھا. وہ شکوک و شبہات پھیلاتا تھا اور پیدا کرتا تھا، کیونکہ اس کو زیادہ ڈر تھا کہ آدم علیہ السلام کی وجہ سے میں گیا. اب یہ ڈسکس ہو رہی تھی، انفارمیشن جمع کر رہے تھے اور اکٹھی کر بھی چکے. کچھ نے میٹیریل دے کر انفارمیشن کا اکٹھی کر لی، اور کچھ جو ہیں اللہ بھی فرما چکا تھا میں بشر بنانے والا ہوں، کچھ نے لوہے محفوظ سے بھی دیکھ لی. تو جب اس کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں اس کا جسم بنا لوں اور روح پھونک دوں تو تم اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا. تو ہو سکتا ہے کہ کسی نے سوال کیا ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو مشورہ لینے سے تو پاک ہے، یا سوالیہ کسی کی سوچو. تو اللہ نے فرمایا اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، اور تخلیق مٹی سے ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ تو فرشتوں نے اپنی جو انفارمیشن اکٹھی کی ہوئی تھی اس کے مطابق جواب دیا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. تو کیا ایسے شخص کو بنائے گا خلیفہ جو فساد انگیزی کرے گا؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری حمد کے ساتھ تیری تسبیح بیان کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا بات عبادت کی نہیں ہے. قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، رب نے فرمایا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. تو ہم لوگوں کا علم جو ہے وہ باہر سے اندر آتا ہے، اس لیے ہماری باڈی کے اندر 5 گیٹس آف نالج ہیں، 5 گیٹ ہیں جہاں سے نالج اندر آتا ہے. ٹھیک ہے؟ کان سے، آنکھ سے، ناک سے، زبان سے، لمس سے، 5 گیٹس ہیں نا نالج اندر. لیکن آدم علیہ السلام کا نالج باہر سے اندر نہیں آیا. نبی کا جو نالج ہوتا ہے وہ اندر سے باہر آتا ہے. اللہ نے آدم علیہ السلام کو سکھایا، اللہ استاد، آدم علیہ السلام نبی، ایک دم کامل، سب سیکھ گیا. ہم استاد ہوتے ہیں، ہمارا بچہ آہستہ آہستہ سیکھتا ہے. تو جب روح ڈال دی، کہا ان کی برتری کو ثابت کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے برتری کو کیسے ثابت کیا؟ کہا سنو، علمی مقابلہ بول، انبیونی بے اسماء ہؤلاء، ان اشیاء کے نام بتا دو. سارے فرشتوں نے عاجزی کا اظہار کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی برتری ثابت کرنے کے لیے معصوم عابد و زاہد ہستیوں کی جماعت کے سامنے آدم علیہ السلام سے کہا یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انبأہم باسمائہم، اے آدم ان ناموں کی تم بھی خبر دو. تو آدم علیہ السلام نے سب ناموں کی خبر دے دی. پہلے پارہ کی آیت نمبر 32 سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام فرشتوں نے بشمول عزازیل عرف شیطان نے یہ کہہ دیا لا علم لنا، ہم
چیزوں کے نام نہیں جانتے. تو وہ لوگ کہاں گئے جنہوں نے کہا کہ شیطان کا علم نص قطعی سے ثابت ہے؟ تو شیطان کی جہالت نص قطعی سے ثابت نہیں ہے. علم تو ثابت ہو گیا تمہیں نص قطعی سے، جہالت نص قطعی سے ثابت نہیں ہوئی. لا علم لنا یہ کیا ہے؟ تو جو آدم علیہ السلام جن کے پاس علم کی پہلی ڈگری ہے، کیونکہ علم الاسماء یاد رکھیے گا، علم الاسماء علم کی پہلی ڈگری ہے، تو جس شیطان کے پاس یا فرشتوں کے پاس علم کی پہلی ڈگری کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، وہ آخری ڈگری جو آخری نبی کو دی گئی اس کے علم کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت فرشتوں میں اور شیطان میں کیسے ہو گئی؟ تو اب سجدے کا حکم ہوا. جب علمی برتری ثابت ہو گئی، نص قطعی سے ثابت ہو گیا کہ شیطان جو ہے وہ جاہل ہے، تو اب کہا جب علمی برتری ثابت ہو گئی ہے اب تم سجدہ تعظیمی کرو. تو ہر آدمی نے اپنے عقیدے کے پس منظر میں اس سجدے کا جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا اس کی تشریح کی. لیکن سجدہ تعظیمی تھا یہ. اب لوگ کہتے ہیں یہ سجدہ تعظیمی نہیں تھا. اللہ کے بندو، سورہ یوسف پڑھی ہے تو سورہ یوسف میں کیا ہے کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں. تو جب حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کہا تھا یہ ہے ابا جی تعبیر، تو اس وقت کیا ہوا تھا؟ 11 بھائیوں نے آپ کو سجدہ کیا، امی نے سجدہ کیا، ابا نے سجدہ کیا. امی جو آپ کی اسٹیپ مدر، امی نے سجدہ کیا اور ابا نے سجدہ کیا. تو یہ کیا سجدہ تعظیمی نہیں تھا؟ تو کیوں پرابلم میں پھنسے ہوئے ہو؟ آدم علیہ السلام کے سجدے کی ڈیفینیشن ڈیفرنٹ کر رہے ہو. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانور سجدہ کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا اور فرشتوں سے یہ کہا کہ آدم کو سجدہ تعظیمی کرو. سورہ ہجر کی آیت نمبر 30، فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون الا ابلیس. یہ جو کلھم اور اجمعون ہے نا، یہ جس نے ناف پڑھی ہے نا وہ مزہ لے گا اس کا، کلھم کا اور اجمعون. حالانکہ فسجد الملائکۃ تو ہی کافی ہے، لیکن رب نے فرمایا کلھم اجمعون. آپ جانتے نا اجمعو، اکتاؤ، ابتاؤ، ابساؤ، کلو پڑھا ہوا ہے نا. یعنی کلہم اور اجمعون لگا کے بتایا زمین اور آسمان، دنیا کی کائنات کے کسی کونے میں کوئی فرشتہ ایسا نہیں بچا جس نے سجدہ نہ کیا ہو، الا ابلیس، مگر یہ شیطان نے سجدہ نہیں کیا. تو جو ہی روح ڈالی وہ سب سجدے میں جھکے. تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، عزازیل عرف ابلیس شیطان نے سجدہ نہیں کیا. تو اللہ نے پھر پوچھا اسے، سورہ صاد کی آیت نمبر 75 ہے، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. اے ابلیس تجھے سجدہ کرنے سے کس نے روکا اس ہستی کو جسے میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا؟ اوئے ہوئے ہوئے. یہ صرف اتنا ہی کافی تھا کہ میں نے بنایا. یہ کیوں کہا خلقت بیدی، میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا؟ یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ شیطان کو بتلانا تھا کہ شیطان تیری نظر جو ہے وہ عبادت پر ہے، پر تو نے اس کو کیوں نہیں سجدہ کیا جس کو میرا ہاتھ لگا ہے، میرا دست قدرت ہے. اب یہ ہاتھ سے مراد خاص نسبت ہے، کیونکہ اللہ کے ہاتھ تو نہیں نا اسے. لما خلقت بیدی، تو اپنی عبادت کو دیکھ رہا ہے، میں نے حکم اپنی نسبت کی وجہ سے دیا ہے. اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 12 ذرا سن لیجئے، ما منعک الا تسجد اذا امرتک. اکثر لوگ پوچھتے ہیں جی شیطان تو فرشتہ تھا ہی نہیں تو اس کو تو حکم ہی نہیں تھا. ایسا لگتا ہے جیسے وہ شیطان کی سائیڈ لے رہے. نہیں، اس کو حکم تھا، فرشتوں کو الگ سے تھا، اور شیطان چونکہ ساتھ رہتا تھا اس کو خاص طور پر حکم تھا. اذ امرتک کا کما کم کے کما کننا، کا سمجھتے ہو نا یو، تو اذ امرتک کا اس کا مطلب ہے کہ اس کو اسپیشل حکم دیا گیا کہ تو نے بھی سجدہ کرنا ہے. تو شیطان نے جو جواب دیے وہ ملاحظہ کر لیجئے. آپ کے باپ، ہمارے باپ آدم علیہ السلام کا گستاخ اور دشمن، اس نے کیا کہا سنیے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 12، انا خیر منہ، میں نے اس لیے سجدہ نہیں کیا، میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، اس کو مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا، میں بہتر ہوں. لم اکن لاسجد لبشر، سورہ ہجر کی آیت نمبر 33، یہ نہیں ہو سکتا کہ میں بشر کو سجدہ کروں. تو پہلے نبی کی گستاخی، عزازیل عرف ابلیس نے خود کو نبی سے بہتر سمجھا اور سجدہ نہ کیا. آدم علیہ السلام کے پاس دو چیزیں تھیں، علم اور خصوصی نسبت اللہ کی، خلقت بیدیہ والی. ابلیس کے پاس نہ تو علم تھا نہ نسبت. علم ہوتا تو نام ضرور بتاتا اور جیت جاتا، نسبت نہیں، کیونکہ ماں باپ فرشتوں نے مار دیے تھے اس کے، اور اللہ نے اسے اپنے ہاتھ سے دست قدرت سے نہیں بنایا. تو یہ ابلیس کامل توحید پرست، عبادت میں اس نے حد کر دی کہ فرشتوں میں شامل ہو گیا اور فرشتوں کی تبلیغی جماعت میں شامل تھا. جو ہی اس سے نبی کی توہین ہوئی، اور توہین بھی اس نے توحید کی آڑ میں کی، تو اللہ نے نہ تو اس کی توحید باللہ کا پاس کیا،
نہ ایمان بالملائکہ کا، نہ ایمان بالآخرت کا، نہ ہی رکوع، نہ ہی سجود. رب نے فرمایا فخرج، دفع ہو جا. چونکہ مسئلہ شان نبوت کا تھا، اللہ نے اس کے فلسفہ برتری کو ڈسکس ہی نہیں کیا. فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم، سورہ سواد کی آیت نمبر 77. فخرج سورہ اعراف 13. اس شان رسالت کی محفل سے نکل جا، دفع ہو جا. فخرج کا معنی نکل جا نہیں، دفع ہو جا. اس دن سے ابلیس اور اس کی ذریت جہاں شان رسالت و عظمت رسالت کا جلسہ ہوتا نہیں آتا. ولادت کے نام سے بھی بڑا ڈرتا ہے، کیونکہ ولادت میں بھی آمد ہوتی ہے اور نبی کی آمد سے اس کی جان جاتی ہے. جہاں توہین ہوگی وہاں صدارت کرے گا. چونکہ مسئلہ رسالت کا تھا اور پالیسی بنانی تھی تو بڑے سخت جملے اللہ تعالیٰ نے فرمائے. بڑے لوگ ہیں آج کل خود کو مشہور کرنے کے لیے، اور جی ہم سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. تو اگر سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، باطل کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں، تو پھر اللہ اور اس کے رسول کا کیا کہو گے؟ اللہ سے بڑھ کر کوئی سب کو ساتھ لے کے چلنے والا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ 99 حصے رحمت کے اس کے پاس ہیں. پوری دنیا میں ایک حصہ رحمت کا ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں. اب اگر سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، اور سب سے مراد ان کی باطل ہوتا ہے، اپنے بندوں کو وہ ساتھ لے کے نہیں چلتے، تو سب کو ساتھ لے کے چلیں گے تو باطل کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے. تو رب تعالیٰ نے شیطان کو کیوں کہا انک من الصاغرین، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے؟ سورہ اعراف کی آیت نمبر 13. سورہ ہجر کی آیت نمبر 34. فإنک رجیم، تم مردود ہے. سورہ صاد آیت نمبر 78. وإن علیک لعنتی الی یوم الدین، قیامت تک تو ملعون، میری لعنت. ہم لوگوں کی لعنت تو شاید چلے نہ چلے، اللہ کی لعنت تو چل رہی، ملعون ہے. تو سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں تو رب شیطان کو ساتھ لے کے چلے. تو اب جو باطل ہیں وہ تو شیطان کے ہی پیروکار ہیں، تو ان کو ساتھ لے کے چلنا شیطان کو ساتھ لے کے چلنا ہے. میری بات آپ کی سمجھ میں آ رہی؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ نعرہ ٹوٹلی غلط ہے کہ سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا آج کے بعد، یہ قرآن کی آیت ہے نا، آج کے بعد آپ نے ان کی قبر پہ کھڑے نہیں ہونا اور نماز جنازہ نہیں پڑھنی. وہ کون لوگ تھے؟ منافق، جو حضور کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، کلمہ بھی پڑھتے تھے، قرآن بھی پڑھتے تھے، اذان بھی دیتے تھے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن نماز جمعہ میں ان کو نماز پڑھنے سے کیوں اٹھا دیا؟ کہا میری مسجد سے نکل جاؤ. تو پتہ یہ چلا کہ سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے، یہ نعرہ انتہائی غلط ہے. جی تو اللہ تعالیٰ نے نبی کے گستاخ کو یہ کہا تو ذلیل، تو مردود، تو ملعون، اور اوپر سے توبہ کا دروازہ بند کر دیا رب نے اس کے لیے. تو عزازیل عرف ابلیس کی عبادت میں اور عقیدہ توحید میں 100 نمبر تھے پورے. فیل ہوا تو تعظیم نبی میں ہوا اور تعظیم رسول میں فیل ہو گیا. اس کا یہ جو جملہ تھا کہ یہ بشر ہے، میں بشر کو سجدہ کیوں کروں، اور یہ روح کہ میں نبی سے بہتر ہوں، یہ کسی جملے میں لائن میں ظاہراً ہو یا باطناً ہو، اس بندے کی توحید اور عبادات قبول نہ ہوں گی. تو شیطان نے یہ کہا تھا کہ کیا میں بشر کو سجدہ کروں؟ تو اس کے اندر جو روح تھی وہ کیا تھی کہ نبی کی تحقیر. تو آپ نے جب کسی بندے کو چیک کرنا ہو کہ یہ صحیح تبلیغ کر رہا ہے یا غلط، تو وہ جو جملے بول رہا ہوتا ہے یا وہ جو کانسیپٹ دے رہا ہوتا ہے، وہ جملے سیم اس کے ابا کے لیے اور اس کے مولوی کے لیے بول دیں آپ. سمپل طریقہ ہے، اسی وقت دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. نبی کی گستاخی کر دی، ہمارے ابا آدم علیہ السلام کی گستاخی کر دی. شیطان کو رب تعالیٰ نے شیطان پیدا نہیں کیا، وہ شیطان خود بنا، نبی کی توہین کر کے شیطان بنا. اور یہ بات یاد رکھ لیجئے، جو بھی نبی کا گستاخ ہوتا ہے شیطان ہوتا ہے، اسے پتہ نہیں چلتا، وہ شیطان یہ کر رہا ہوتا ہے. اس کو مطلب کی عبادت کھا گئی، مطلب کی عبادت کھا گئی. تو جو ہی اللہ تعالیٰ نے عزازیل عرف شیطان کو کامل توحید پرست عابد و زاہد کو گستاخی کی بنا پر مردود ملعون کہہ کر پاکوں کی محفل سے نکال دیا، تو نبی کی گستاخی نے اس کی عقل بھی چھین لی. چاہیے تو یہ تھا کہ اس سے توبہ کر لیتا، جو انا خیر منہم بولا توبہ کر لیتا، نہیں. آگے سے کیا کہتا ہے؟ بے وقوف بھی ہو گیا اور بدتمیز بھی ہو گیا. بے وقوفی یہ ہوئی کہ معافی مانگنے کے بجائے زندگی لمبی مانگ رہا. اب جتنی لمبی زندگی ہوگی اتنے گناہ بڑھیں گے، جتنے گناہ بڑھیں گے اتنی سزا پکی ہوگی. تو سورہ ہجر کی آیت نمبر 36. قال ربی فانذرنی الی یوم یبعثون، اے میرے رب مجھے یوم یبعثون تک زندگی دے دے. تو چونکہ اس نے رب کہہ کر دعا مانگی، رب نے دعا قبول کر لی. کہا جاؤ فإنک من المنذرین،
تیری دعا قبول, تجھے مہلت دے دی. جب اسے یقین ہو گیا کہ رب بولا ہے, مہلت مجھے مل گئی ہے, اب آگے دیکھیے سورہ اعراف کی آیت نمبر 16 پہ کہتا ہے فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ, تو نے مجھے گمراہ کیا. دیکھا کہ جب نبی کی گستاخی پہلے اللہ سے ایسا نہیں کہتا تھا, نبی کی گستاخی کرتے ہوئے رب کا گستاخ ہو گیا. اب کہتا ہے تو نے مجھے گمراہ کیا, اس وجہ سے میں آدم کی اولاد کو گمراہ کرنے کے لیے صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا. تو شیطان کہہ آیا کہ میں صراط مستقیم پر بیٹھوں گا, اور جب ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, ہم نے ان کا کلمہ پڑھا تو سورہ یاسین کا نزول ہوا. تو سورہ یاسین میں اطلاع دے دی گئی کہ دیکھو شیطان یہ کہہ کر آیا ہے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ, کہ لازمی طور پر میں صراط مستقیم پر ہوں گا. تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹیز میں اور منصب میں اور شان میں یہ بتلا دیا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. تو ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صراط مستقیم پر ہیں. تو شیطان نے جو جملے کہے رب تعالیٰ نے ہمیں بتا دیے, اسے اگلوا لیے. جب پہلے سے لیک ہو جاتی ہے نا چیز تو محتاط ہو جاتی ہے گورنمنٹ. تو تمہارے ابا ابھی زمین پر آئے ہی نہیں, جو اس نے کرنا تھا وہ لیک ہو گیا, تمہیں بتا دیا گیا. تو پہلا اس نے کیا کہا ہمارے ابا کے دشمن نے, میں صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا. تو شیطان کو ہمیشہ شیطان اچھی جگہ پہ بیٹھا ہوگا, سیلمے میں نہیں ہوگا, کیونکہ سیلمے میں تم جا رہے ہو اس کو بیٹھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کلب میں تم جا رہے ہو اس کو بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. جوا خانے میں تم جا رہے ہو اس کو بیٹھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, تم تو جا رہے ہو. تو وہ کہاں بیٹھے گا؟ مسجد میں. تو اس لیے یہ مت کہا کرو جناب سیلمے میں تو بندے بہت زیادہ جاتے, کلب میں تو جاتے, جوا خانے میں تو جاتے, مسجد میں نہیں جاتے. وہ مسجد میں وہ بیٹھا ہوا, وہ تو دروازے پہ بیٹھا ہوا ہے, مسجد کے دروازے پہ یہ لیٹ جاتا ہے. تو اس نے یہ کہا کہ میں صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا. سورہ ہجر کی آیت نمبر 39. دوسرا اس نے کیا کہا لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ. دوسرا اس نے یہ کہا میں ان کے لیے, یعنی ہمارے ابا آدم ہمارے لیے بول گیا, یہ ان کی اولاد کے لیے کیا کروں گا, زمین کے اندر گناہوں کو مزین کر دوں گا. اسی لیے آپ لوگوں کو قرآن کی تلاوت لگی ہو اور گانا لگاؤ, آپ کو اچھا گانا لگے گا. ادھر کوئی مولوی صاحب کی تقریر لگی ہوئی ہو اور برابر میں مووی لگی ہو, آپ کو مووی اچھی لگے گی. کیوں؟ وہ کہہ آیا ہے لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ, میں گناہ کو خوبصورت بناؤں گا. اللہ کی عزت کرتے ہوئے اور نبی کی گستاخی کرتے ہوئے کہتا ہے. اب دیکھیے یہ عزت کا کیسی کرتا ہے, سنیے سورہ صاد کی آیت نمبر 82 پہ کہتا ہے فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, تیری عزت کی قسم ہے میں سارے گمراہ کر دوں گا. اور سورہ اسراء میں تو اس نے یوں کہہ دیا لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا, میں اس کی وجہ سے میں گرا, میں آدم کی ساری اولاد کو پیس کے رکھ دوں گا. تو مسلمانوں یہ تو بڑی کرم نوازی ہے حضور پاک کے صدقے سے, اس کی ساری سیکرٹس جو تھے وہ لیک ہو گئے. تو جب اس نے بتا دیا تو پھر آپ لوگ کیوں نہیں بچتے. حضرت آدم علیہ السلام کو بنا دیا, روح ڈال دی, سجدہ کروا دیا, علمی مقابلہ ہو گیا, فرشتے سارے تابع ہو گئے, شیطان کو محفل سے ہی نکال دیا. لیکن ابھی اس کا آنا جانا بند نہیں ہے. آدم علیہ السلام جنت میں پھر رہے ہیں. اب جنت میں پھر رہے ہیں تو اکیلے ہیں. سکون انسان کو ملتا ہے ہم جنس اور ہم بولی سے ملتا ہے. آپ کا سلسلہ آگے چلانا تھا. اب ہر وقت تو قدرت اور معجزہ اور کرامت ہر وقت تو ظہور نہیں ہوگا بھائی, یہ عالم اسباب ہے, یہاں سلسلے سے چیز چلتی ہے. ہاں یہ بات یاد رکھیے گا, وہ قادر آج بھی ہے, قدرت رکھتا ہے, کچھ بھی کر سکتا ہے, لیکن اس نے عالم اسباب بنا دیا. اب چیزیں اسباب سے چلیں گی. قیامت تک آنے والے انسانوں کی اجزاء اصلی آپ کی پشت میں تھے, ان سب نے پیدا ہونا تھا. تو ایک دن اللہ تعالیٰ نے آپ کو گہری نیند سلا دیا. گہری نیند جب سو گئے, اب قرآن میں یہ اشارہ ملتا ہے تاکہ آیت نمبر 1 ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منھا زوجہا. اے لوگو ڈرو اپنے اس رب سے جس نے تمہاری پیدائش کی ابتدا ایک جان سے کی, پھر اس سے بیوی کی تخلیق کی, اس کی بیوی کی تخلیق کی. اللہ تعالیٰ نے ایک رب نکالی تو اب اس کی ایک تشریح یہ ہے کہ وہ رب نے خود بہت ریجنریٹ, وہ رب وہاں پھر آ گئی پوری. تو اس لیے رب سے پیدا کیا حضرت حوا کو کہ یہ واحد ہڈی ہے کہ جب نکال لی جائے تو پھر خود کو ریجنریٹ کر لیتی ہے. اللہ اکبر جل شانہ. آپ اٹھے, نیند میں ہی آپریشن ہو گیا اور آپ ہی کی ہڈی سے آپ کی بیوی بنا دی. محبت اور کشش برقرار رکھنے کے لیے آپ اٹھے تو فرشتے بھی پہنچ گئے جھٹ سے. یہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا ہوا, ایو, ہوا. اللہ اکبر جل شانہ. اب جینیسس باب 3 ہے اور نشان نمبر 20 ہے. The first woman, the wife of a man,
She was so named because she was the mother of all living being. उनको नाम ईव इसलिए दिया गया कि वो तमाम इन जिंदा इंसान जो हैं, ये जो इंसान है, इनकी वो माँ है। यही वजह है कि खामद अपनी बीवी का नाम खुद रखता है। हमारे अब्बा आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी का नाम रखा हव्वा, खुद रखा ना। तो ये लिए आप जब शादी होकर आती है तो वो खामद अपनी बीवी का नाम कुछ भी रख लेते हैं प्यार से। तो पता ये चला हमारे अब्बा और अम्मा जन्नत में जो अल्लाह ताला ने जोड़ा पैदा किया, पता चला कि मर्द खामद ही होगा, बीवी नहीं बन सकता मर्द। औरत बीवी ही होगी, खामद नहीं बन सकती। मर्द की मर्द से शादी और औरत की औरत से शादी असूल फितरत और मकसद फितरत के भी खिलाफ है। तो अल्लाह ताला ने दोनों का निकाह पढ़ाया। क्योंकि उस वक्त इंसान नहीं थे, फरिश्ते गवाह बने, अल्लाह ताला ने निकाह पढ़ाया। तो हक महर क्या था? वाइज़ीन की किताबों में हमें यह बात मिलती है कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से यह कहा कि महर तो देना पड़ेगा। कहा जी ये सारी जन्नत देता हूँ। कहा जन्नत नहीं, कोई वो चीज़ दो जो तेरी है। तो कहा या अल्लाह फिर तू ही बता। अल्लाह ने फरमाया मेरे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 10 मरतबा एक सांस में दरूद पढ़ो। ये मैं वाइज़ीन की किताबों में मैंने पढ़ा। तो आदम अलैहिस्सलाम ने शुरू किया, 5 मरतबा पढ़ा था, सांस टूट गई। तो अल्लाह ने कहा 10 पूरी करो। तो फिर सांस लेने के बाद फिर 5 दफ़ा पढ़ा। अब इसमें हिकमत यह थी कि अगर वो एक ही सांस में पढ़ देते तो आपको हक महर पहले देना पड़ता था। तो ये जो अब आप करते हो ना, जी मैं बाद में दे दूंगा, ये आदम अलैहिस्सलाम के सांस टूटने की बरकत है, वरना तुम बाद में दे ही नहीं सकते थे, तुम्हें पहले देना पड़ता। तो इसलिए मैं जितने लोग समात कर रहे हैं, आप जब लोग शादी करो तो बीवी की आनर होती है यार, ये उसको महर पहले दे दिया करो, उतना ही मुकर्रर किया करो जितना तुम दे सकते हो, आनर है, इज्जत है। तो दोनों रह रहे हैं। अल्लाह ताला ने अब इनको कुछ बातें तलकीन की, कुछ बातें बताई। तो अल्लाह ताला ने क्या नसाहे की, समायत कर लीजिए। सूरह बकरा आयत नंबर 35 पे, वकुलना या आदम उस्कुन अंता वज़ौजुकल जन्ना वकुला मिनहा रगदन हैसु शितुमा वला तक़रबा हाज़िही शजरता फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। ये आप वर्ब्स अफ़ाल सुन रहे हैं, इन दोनों में दोनों को हुक्म है, दोनों को हुक्म दिया जा रहा है। मफ़हूम क्या है कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम अपनी ज़ौजा के साथ जन्नत में रहो, दोनों जो चाहे खाओ। इसका मतलब यह है कि आप जन्नत में तब खाते थे, जो चाहो खाओ, लेकिन एक बात, तुम दोनों इस दरख्त के करीब मत जाना, वरना तुम हो जाओगे ज्यादती करने वालों में से। जालिम का माना अरबी में कुछ और होता है, उर्दू में जालिम का माना कुछ और होता है। जालिम में बहुत शिद्दत है, उर्दू के अंदर एक खास मफहूम है, लेकिन अरबी के अंदर इसके बहुत सारे माना होते हैं, ये बात याद रखिए। सूरह ताहा की आयत नंबर 117, आदम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने कहा फकुलना या आदम इन्ना हाज़ा अदुव्वुल लका। हमने कहा है आदम, ये जो है ना, ये शैतान, ये तेरा दुश्मन है, यानी पहले से इंफॉर्मेशन सारी दे दी। अदुव्वुल लका वाले ज़ौजे का फला युखरिजन्नकुमा मिनल जन्नति फतशका। आदम से ये कहा कि ये शैतान आपका और आपकी ज़ौजा का दुश्मन है, ऐसा ना हो कि जन्नत से ही आपको निकलवा दे और तुम मुशक्कत में पड़ जाओ। मालूम हुआ कि आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में जन्नत के खाने खाते और दोनों ने खाए। जन्नत में औरत को भी खाने की परमिशन, इनको भी खाने की परमिशन, ठीक है। तो अल्लाह दोनों को नवाजा। तो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पहले जन्नत में रखा, जन्नत में रखकर दोनों को रखा, बीबी हवा को भी रखा और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को रखा, दोनों को रखा। क्यों? इसलिए कि मर्द को हुकूमत करना थी और औरत ने घर की हुकूमत को चलाना था। तो जन्नत में रखकर मर्द को हुकूमत चलाना सिखाया और औरत को घर सजाना सिखाया। देखिए जन्नत में अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को रखा, कुछ चीज़ों की इजाज़त दे दी, एक दरख्त से रोक दिया। ये सिस्टम में डालना है, जेनेटिक में, सिस्टम में, सोच में डालना है। तो इसके लिए पहले ही इंसान को वैसी तरबियत दी जा रही। तो अब 60 साल या 100 साल या इससे ज़्यादा, अब अल्लाह बेहतर ही जानता है कितने हैं, और वो भी 60 साल और 100 साल हमारे 60-100 साल नहीं है, वो उस प्लेनेट के हैं। इतना जन्नत के अंदर रखा, लेकिन इस अरसे में शैतान जो है वो घात में है कि इनको इस मर्तबे से कैसे गिराऊं। तो अल्लाह ताला ने हज़रत आदम और हव्वा को मना किया कि इस दरख्त के तुम दोनों करीब मत जाना, वरना मुशक्कत में पड़ जाओगे। वो दरख्त किसका था? कुछ लोग कहते हैं जी सेब का दरख्त था, कुछ ने कहा जी वो अंगूर का दरख्त था, कुछ ने कहा जनाब वो गंदम का दरख्त था। तो बहरहाल ऐसा दरख्त था जो स्पेशल उगाया गया था जन्नत में, जिसके खाने से आदमी को रफ़ा हाजत होती है, और जन्नत में जो है वो इसका सिलसिला नहीं है। तो जो यूरोप में मशहूर है कि इल्म का फल था,
تو بھائی علم کا پھل تو اللہ تعالیٰ نے علم آدم الاسماء وہ تو پہلے ہی دے دیا، اتنا علم دیا کہ فرشتوں کے پاس نہیں ہے. چھوٹا کہ نیکی بدی کا جاننے کا پھل تھا، تو بھائی وہ تو اللہ تعالیٰ کا نائب ہے، وہ یہ تو بتائے گا اللہ تعالیٰ کہ ہدایت کیا ہے اور گمراہی کیا ہے. تو اصل بات جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ درخت گندم کا تھا جس کے کھانے سے آدمی کو ریسٹ روم یوز کرنا پڑتا ہے. تو جنت میں یہ سلسلہ نہیں ہے. یہ سب لوگ سن لیجئے، آپ لوگ بھی جب جنت میں جاؤ گے تو کتنا بھی کھا لیجئے آپ، تو کھانے کے بعد آپ کو صرف پسینہ آئے گا اور وہ بھی خوشبودار، کھانا ہضم. تو یہ جو بولا جاتا ہے کہ حوا عورت کی وجہ سے آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے، یہ ہمارے ہاں کنسپٹ نہیں ہے. آپ کی تخلیق سے پہلے ہی یہ فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ. تو اب اس عورت کو مورد الزام کیوں ٹھہرا رہے ہو؟ اور دوسری دلیل قرآنی آیات کا اشارہ ہے کہ شیطان نے دونوں کو وسوسہ ڈالا. سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 120 پڑھنا چاہتا ہوں. فوسوس الیہ الشیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی. شیطان نے وسوسہ ڈالا، اے آدم کیا میں تم کو ایسے درخت کا پتہ نہ بتاؤں جس کو کھانے کے بعد دائمی زندگی ملتی ہے اور ہمیشہ کی بادشاہت ملتی ہے. اور حضرت حوا کو بھی وسوسہ ڈالا. سورہ اعراف کی آیت نمبر 20 پہ ہے یہ. فوسوس لہما الشیطان، ہما سمجھ آ گئی نا، ہوا ہما ہم ہیا ہما ہننا، یہ ہما تثنیہ کا صیغہ ضمیر ہے. تو لہما دونوں کو وسوسہ ڈالا. کھایا کیوں جبکہ رب تعالیٰ نے منع کر دیا تھا؟ تو آدم علیہ السلام نے کیوں کھایا؟ تو دیکھیے جب محبت ہوتی ہے نا تو پھر اچھی باتیں ملتی، اور جب محبت نہیں ہوتی تو پھر آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ جی نبی جو ہوتے ہیں وہ بھی گناہ کرتے ہیں تاکہ ہمارے برابر ہو جائیں. اللہ استغفر اللہ. پہلی وجہ تو یہ ہے آپ نے کیوں کھایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ. اب دوسری وجہ ذرا سنیے، جس طرح میں آپ کو سناتا ہوں ویسے سماعت کیجیے. بھائی شیطان جو ہے وہ آدم علیہ السلام کے پاس آ گیا کہ درخت کو کھاؤ. تو آپ نے شیطان سے یہ کہا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے مجھے اس درخت سے منع کیا. اس کے علاوہ اگر کچھ آپ اور سوچو گے نا تو بہت سے اعتراضات آتے جائیں گے. شیطان نے آدم علیہ السلام کو کہا کہ درخت کھاؤ کہ یہ شجر خلد اور ملک لا یبلا کا سبب بنے گا. ٹھیک ہے نا، یہ شجر جو ہے یہ خلد اور ملک لا یبلا کا سبب بنے گا. تو آپ نے کہا بھائی مجھے اللہ تعالیٰ نے اس درخت سے منع کیا ہے. تو شیطان کہنے لگا تو آپ جانتے ہو کہ کیوں منع کیا؟ بھئی اللہ کا حکم ہے میرے لیے یہی کافی. آدم علیہ السلام بولے نہیں میں بتاتا ہوں. سورہ اعراف کی آیت نمبر 20. وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ. تو یہ منع کرنے کا سبب اصل میں یہ ہے کہ تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ، یعنی ہوا اور یہ تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ، یا دائمی زندگی نہ پالو. تو یہ ریزن ہے اصل میں. پھر بھی آدم علیہ السلام نہیں مانے. آدم علیہ السلام اس درخت کو کھانے کے لیے راضی نہیں ہوئے. اب اس نے کیا کیا کہ جھوٹی قسم اٹھا دی. یہ تھی وہ چیز. سورہ اعراف کی آیت نمبر 21. وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ. اس نے اللہ کی قسم اٹھا دی. جب دونوں کے سامنے قسم اٹھائی تو اللہ کے نام پہ دھوکہ کھا گئے. علیہ السلام نے سوچا کہ بھئی اللہ کی قسم کون جھوٹی کھا سکتا ہے؟ تو وہ ان کا دھیان اللہ کی طرف گیا تو شیطان دھوکہ دے گیا. لیکن انسان کی فطرت یہ ہے، اس نے نبی کی توہین کرنی ہو تو خدا کو سامنے لے آئے گا، اور پیر کی توہین کرنی ہو تو نبی کو سامنے لے آئے گا. اور خود یہ نہ خدا کو مانتا ہے، نہ نبی کو مانتا ہے، نہ پیر کو مانتا ہے. تو جو ہی آدم و حوا نے درخت چکھا، قرآن کہتا ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 22. فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ. دونوں نے جب چکھا، ذاقا تسنیہ ہے، دونوں نے جب چکھ لیا تو دونوں کا لباس جو ہے وہ اتر گیا. جو چیزیں چھپانے والی تھی وہ ظاہر ہو گئی. اب وہ جنت کے پتے جو ہیں وہ ان کو چپکانے لگے. اللہ تعالیٰ نے دونوں کو پکارا، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے نہ روکا تھا اور بتایا نہ تھا کہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے؟ یہ ہے انسان کی عقل اور خوبی، اور یہی اللہ کو پسند ہے. وہ کیا؟ آدم علیہ السلام نے آگے سے کوئی دلیل نہیں دی، کوئی بات نہیں کی، کوئی فلسفہ بیان نہیں کیا، سیدھا عرض کیا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. قالا، دونوں نے کہا
یعنی دیکھیے کیسا مرتبہ ہے، کیسی عقل ہے دونوں میں، آدم علیہ السلام میں اور بی بی میں بھی۔ اسلام کے اندر کوئی بے وقوف نہیں ہے بھائی، بے وقوف نہیں ہے۔ اب ہر ایک کی اپنا اپنا فیلڈ ہے، اس فیلڈ میں وہ اپنی عقل لڑائے گا۔ عورت کامل عقل ہے گھر کے معاملات میں۔ آدم علیہ السلام جنت سے اپنی ڈیوٹی کے لیے روانہ ہوئے، اپنے عہدہ کو سنبھالنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہی زمین کے لیے تھا، تیاری مکمل ہوئی، تربیت بھی ہو گئی، سب کچھ خون میں شامل ہو گیا۔ اشیاء کو جاننا، نام جاننا، یہ آج بھی جاری ہے۔ پھر کچھ اشیاء سے روکنا اور کچھ کرنے نہ کرنا، اور پھر یہ سب فطرت میں شامل ہو گئے۔ نئے احکامات لے کر اللہ کا خلیفہ زمین کی طرف آنے لگا۔ اللہ نے فرمایا قال اهبطوا بعضكم لبعض، مفہوم کیا ہے؟ اتر جاؤ، تمہیں سے بعض بعض کے دشمن ہوں گے۔ یہ اتر جانا بتا رہا ہے کہ آدم علیہ السلام ہمارے ابا کہیں اوپر تھے۔ تو جنت کا معنی کوئی زمین کا باغ نہیں ہے، جنت سے مراد وہی جنت ہے جو جنت ہم بولتے ہیں، جہاں مرنے کے بعد ہم جائیں گے۔ اور یہ جنت ہے کہاں؟ جہاں یہ جنت ہے وہیں ہمارے باپ آدم علیہ السلام تھے۔ اب میں سورہ نجم پڑھنا چاہتا ہوں، آیت نمبر 14 اور 15 ہے، اسے آپ پڑھیں گے۔ عند سدرۃ المنتہا، عندہا جنت الماوا، سدرۃ المنتہا کے پاس اور اس کے پاس جنت ہے۔ تو جنت سدرۃ المنتہا 7ویں آسمان کے پاس ہوئی، تو ہمارے آدم علیہ السلام بھی اسی جنت میں رہے 100 سال کے لیے یا زیادہ یا جتنا بھی بنتا ہے۔ اور پھر جب تربیت مکمل ہو گئی تو اب آپ کو زمین کی طرف بھیجا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب جنت میں رکھا تو ساتھ یہ فرمایا، اب میری دلیل یہ سنیے گا، یہ میری دلیل ہے جو میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، کہ آدم علیہ السلام زمین کے کسی باغ میں نہیں تھے، جیسے کچھ مسلمانوں نے بھی بیان کر دیا، وہ اوپر ہی تھے آسمانوں پر۔ مسلمانوں کی ٹریجڈی یہ ہے کہ جب عقل سے یہ دلیل نہ دے سکے نا، یا کوئی دلیل ان کو نہ ملے، تو یہ خود جھک جاتے ہیں، ویٹ نہیں کرتے کہ اللہ کا یہ کلام ہے کبھی نہ کبھی تو ثابت ہو جائے گا۔ اب ذرا دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کیا کہا جب جنت میں رکھا۔ یہ جو لائن ہے یہ ہمیں بتاتی ہے، یہ آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ آدم علیہ السلام اوپر بلندی پہ تھے، کسی خاص جگہ میں تھے، زمین پہ نہیں تھے۔ اب سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 17، 18، 19، فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ إِنَّ لَكَ، اب ذرا غور سے سنیے گا، إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ۔ یہ 4 چیزیں ہیں جہاں آدم علیہ السلام رہتے تھے۔ لا تجوع، بھوک نہیں لگتی۔ اب آپ مجھے بتائیے وہ زمین پہ کون سا باغ ہے جہاں آپ کو رکھا جائے اور آپ کو بھوک نہ لگے؟ لا تارا، نہ ننگا ہوگا، ٹھیک ہے، ایسی جگہ پہ ہو کہ ننگے نہیں ہو گئے یہاں۔ تو اب بتائیے کہ زمین پہ کون سی ایسی باغ ہے کہ جہاں آپ گھس جائیں تو آپ ننگے نہ ہوں؟ لا تسمعوا، نہ پیاس لگے۔ اب آپ بتا دیجئے زمین پہ کون سی ایسی جگہ ہے کہ جہاں آپ رہیں، ٹھنڈی سے ٹھنڈی جگہ بھی بتا دیجئے کہ آپ کو پیاس نہ لگے۔ اور لا تدہا، دھوپ نہیں۔ تو وہ کون سا زمین پہ ایسا باغ ہے کہ جہاں دھوپ نہیں ہوتی؟ بھئی دھوپ نہیں ہوگی تو اس کے اپنے درخت کیسے اگیں گے اس باغ کے؟ تو یہ 4 نے یہ بتایا کہ یہ صفات دنیا کے کسی باغ کی نہیں ہے کہ لا تجوع، لا تارا، لا تزمو، لا تدہا۔ یہ 4 صفات یہ صرف جنت کی۔ آدم علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں تو آپ رستے میں حضور کا نام دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ آپ نے لینڈ کہاں کیا؟ سری لنکا میں۔ سری لنکا، سری پاڑا، جنت سے اترے، سفر کرتے رہے، سپیس میں کھوئے نہیں۔ کہتے ہیں کہ سپیس میں اگر کوئی چیز چھوڑی جائے نا تو وہ گم ہو جاتی ہے۔ آپ سپیس میں گم نہیں ہوئے۔ کیوں نہیں گم ہوئے؟ تو بھائی جو چیزیں سپیس میں جاتی ہیں واپس کیوں آ رہی؟ کہنے لگے فورس ہو تو نہیں گم ہوتے۔ تو میں نے کہا واہ، تمہاری مشین کی فورس ہو تو گم نہیں ہوتی چیز، تو جس کے پیچھے اللہ کی فورس ہو وہ کیوں گم ہو جائے گا؟ اور اما حوا جو ہے وہ جدہ میں اتری۔ حضرت آدم علیہ السلام سری لنکا سے اب چلے تو جہاں آپ پاؤں رکھتے تھے، آپ ایک پاؤں رکھ کر جب دوسرا پاؤں رکھتے تھے تو 3 دن کا سفر طے ہو چکا ہوتا تھا۔ تو جہاں آپ نے پاؤں رکھا وہاں چھوٹے چھوٹے شہر بنے، ویلیج، قصبے، اور جہاں آپ لیٹتے تھے، رکتے تھے، وہاں بڑے بڑے ملک بن گئے۔ تو آپ مکہ پہنچے۔ مکہ پہنچ کر فرشتوں کی نشاندہی پر آپ نے بیت المعمور کی سیدھ میں نیچے خانہ کعبہ بنایا جہاں آج آپ طواف کرتے ہو۔ تو آپ نے کبھی سوچا کہ آپ لوگ چکر کیوں لگاتے ہو؟ چکر لگانا تو پاگلوں کا کام ہے۔ نارملی اگر کوئی آدمی آپ کے گھر میں یوں گھومنے لگ جائے، گھومنے دیں گے آپ؟ نہیں گھومنے دیں گے نا۔ تو وہاں کیوں گھومنے دے رہے؟ کوئی فرق تو ہوگا۔ آپ کا بچہ یار کیا کر رہے ہو، بیٹھ جاؤ، ایسے ہی بولتے ہو نا، جو ایسے ایسے کرسی کے گرد کا چکر لگانے، تو وہاں آپ کیوں چکر لگا رہے ہیں اینٹی کلاک وائز؟ تو بات یہ ہے، ہمارے ابا آدم علیہ السلام وہاں جب بیٹھے، فرشتوں نے کہا کہ یہاں گھر بنائیے، تو آدم علیہ السلام نے وہاں گھر بنایا۔ تو جب آدمی کوئی چیز بناتا ہے تو پھر دل ہوتا ہے کہ کوئی تعریف بھی کرے نا، کوئی دیکھے، کوئی اور ہوتا تو دیکھتا۔
آپ خود ہی اللہ کا گھر بنا کے خوشی سے جھومنے لگ گئے اور چکر لگانے لگے. اللہ کو وہ اتنے پسند آئے کہ آج بھی وہ چکر آپ کی عبادت میں شامل ہے. تو آپ مکہ میں سفر کر رہے ہیں, طواف کیا, سفر کرتے کرتے آپ ایک جگہ پہنچے, وہاں اماں ہوا آگے سے آتی ہوئی دکھائی دی. تو آپ نے ان کو پہچان لیا, تو پہچاننے کی وجہ سے اس جگہ کا نام پڑ گیا عرفات. تو جہاں ہمارے اماں اور ابا اکٹھے ہوئے تھے, آج حج میں آپ سارے اکٹھے ہوتے ہو, بلکہ وہاں آپ کو ایک گھڑی رکنا ضروری ہے, ورنہ آپ کا حج ہی نہیں ہوگا. تو یہ لوگ کہتے ہیں نا حج عرفات میں رکنا ہے, یہی تو حج ہے. وہاں آپ نہیں رکے تو آپ گئے کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے امی اور ابا وہاں رکے تھے. تو آپ نے ان کو پہچان لیا. جب آپ نے پہچان لیا, اب آپ وہیں رہے یا ساتھ لے آئے؟ لیکن اب مختلف دیکھیں, آپ کی اپنی ریسرچ ہوگی. میری سوچ کے مطابق, تحقیق کے مطابق یہ ہے کہ آپ ان کو ساتھ لے کر واپس سری لنکا میں آ گئے. پھر ہر سال جو ہیں وہ آپ جاتے تھے وہاں مکہ, دونوں میاں بیوی چلتے جاتے, سری لنکا سے وہاں جاتے تھے. تو اب آپ اپنی موجودہ چیز کو دے کر, موجودہ مصیبتوں کو دے کر وہاں لاگو نہ کرنا. اس دور میں کیا نقشہ ہوگا, اس دور میں کیا طریقہ ہوگا, کیا طاقت ہوگی, وہ سب جدا ہے. اگر آدم علیہ السلام پر اعتراض کرنا ہے تو اس دور میں جا کر پھر کرنا, اپنے دور میں رہ کر ان پر اعتراض مت کرنا. کیسے جاتے تھے؟ دریا تھا, کیونکہ میں سری لنکا کو دیکھ کر آیا ہوں, سارا پانی ہی پانی ہے. تو آپ لے آئے, پھر آپ جاتے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹے عطا فرمائے. کتنے بیٹے عطا فرمائے؟ کہتے ہیں کہ 449 بیٹی ہیں, بعض نے کہا 550 بیٹے. میں نے جو تقریباً نام اکٹھے کیے ہیں نا, وہ تقریباً 120 بچوں کے نام میں نے اکٹھے کیے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹے عطا فرمائے. تو آدم علیہ السلام کی زندگی تصوف سے پر, صوفیاء و اولیاء کے لیے نمونہ. آپ نے جنت چھوڑی. اولیاء بھی عیش و عشرت چھوڑتے ہیں. آپ نے استغفار کو معمول بنایا. اولیاء کا پسندیدہ وظیفہ بھی استغفار ہی ہے. آدم علیہ السلام نے مکہ کا سفر کیا. اولیاء کی اولین سوچوں میں سے یہی ہوتا ہے کہ ہم بھی مکہ پہنچے. پرانے جتنے اولیاء کرام ہیں وہ تو مکہ جا کے مجاور بن جاتے تھے, اب تو وہاں رہنے نہیں دیتے نا. آدم کو ذکر اللہ کا آرڈر تھا, صوفیاء نے بھی ذکر اللہ کو پلے باندھ لیا, وہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے. تو آپ مجھے کہنے دیجئے, صوفیاء اور اولیاء ہی اپنے باپ کے صحیح جانشین ہیں. اب جس آدمی نے جینا ہے اس نے دنیا سے جانا تو ہے. تو محمد بن اسحاق فرماتے ہیں جب آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے حضرت شیس علیہ السلام کو بلایا. شیس کا معنی اللہ کا دیا ہوا تحفہ. آدم علیہ السلام کے جانشین, ان کو عبادت کے طریقے اوقات بتلائے اور حضور کے نام و ذات کے متعلق خصوصی طور پہ بتایا. آپ کی عمر اس وقت 960 سال تھی. اللہ نے فرشتوں کو بھیجا, جاؤ ہمارے خلیفہ کو لے آؤ, مرتبہ واضح کرنے کے لیے, ورنہ اللہ کو تو سب پتہ ہے. فرشتے آئے, آپ نے فرمایا کدھر آئے ہو؟ ابھی تو 960 سال ہوئے ہیں, 40 باقی ہیں. تو فرشتے کہنے لگے حضور دیکھیے تو صحیح, آپ نے وہ جب آپ اپنی اولاد کو دیکھ رہے تھے تو اپنی 40 سالہ زندگی آپ نے داؤد علیہ السلام کو دی تھی. ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں واپس آ جاؤ, 40 سال ان کو بھی پورے رہنے دو, ان کو بھی اور دے دو. یہ فرق ہوتا ہے ہم میں اور انبیاء میں. ان کو چھوڑ دو. شیس علیہ السلام کی کچھ اور تربیت ان کو کرنے دو. ابھی شیس کا نام بڑا اہم ہے. آدم علیہ السلام کے بعد جو نور محمد ہے, وہ نور محمدی جو ہے وہ شیس علیہ السلام کی پیشانی میں آیا ہے, اور تربیت کرنے دو. تو حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں کہ عمر جب مکمل ہو گئی آپ کی, 1000 پوری ہو گئی, تو آج جنت کے, تو آپ اپنے بچوں سے کہنے لگے آج جنت کے پھل کھانے کو دل کر رہا ہے. یہ ایک بڑی بات تھی آپ کی, یعنی میں جانا چاہتا ہوں. تو بچے پھل ڈھونڈنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے کہ شاید ابا کو پھل چاہیے.